اس نے اس شخص کا نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ جانسن، ہاں اس کا نام جانسن ہی ہے۔ اس شخص کو تو وہ زندگی بھر کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس سے ہونے والی مٹ بھیڑ ہی اس کی زندگی کی سب سے پہلی ناکامی ثابت ہوئی تھی۔ اسے شبہ ہو رہا تھا کہ جو نشے باز اس کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا، در حقیقت وہ سازش اس با اثر شخص جانسن ہی نے کی تھی۔ شہزاد نے اس نشے باز کو زد و کوب ضرور کیا تھا، لیکن اس کی ہلاکت کسی اور ہی کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اسے جانسن ہی نے قتل کیا ہو۔ وہ سوچتا رہا، اس کا غصہ بڑھتا رہا، نفرت کا احساس اس کے دل و دماغ پر چھا رہا تھا۔ اس کے ماضی کا ایک کردار حال میں آ گیا تھا، بالکل اس کے سامنے، اور وہ بدلے ہوئے حلیے میں تھا۔ اس وقت شہزاد الجیریا جا رہا تھا۔ یہ الجیریا ہی کی فلائٹ تھی، اس کا مطلب تھا کہ جانسن بھی وہاں جا رہا ہے۔ بہرام نے شہزاد کو گزشتہ رات ہی اطلاع دی تھی کہ الجیریا میں نمراف کے محل میں دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں کا اجتماع ہونے والا ہے۔ جانسن الجیریا ہی جا رہا تھا، تو اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ نمراف ہی سے ملنے جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص الجیریا کم از کم تفریح کی غرض سے تو ہرگز نہیں جا سکتا۔ فلائٹ بڑے خوشگوار انداز میں اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں تھی، لیکن شہزاد کے دل و دماغ میں طوفان سے اٹھ رہے تھے۔ وہ خود بھی الجیریا ہی جا رہا تھا، بلکہ بہرام نے اسے خاص طور سے وہاں جانے کا حکم دیا تھا۔ اچانک اسے ایزل میں اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سرسری سے انداز میں پلٹ کر دیکھا، جانسن باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ شہزاد نے اسے گزشتہ 7 گھنٹوں میں مسلسل پیتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب وہ دائیں بائیں جولتا ہوا یوں چل رہا تھا جیسے نشے کی زیادتی چلنے کی راہ میں بے حد دشواری پیدا کر رہی ہو۔ باتھ روم سے وہ جلد ہی واپس آ گیا۔ واپسی پر بھی جانسن کی حالت ویسی ہی تھی۔ باہر تاریکی پھیل رہی تھی اور جہاز کے بیشتر مسافر اپنی اپنی سیٹ کھول کر نیم دراز ہو چکے تھے، بلکہ چند ایک نے تو سائیڈ لائٹ بجھا کر خود کو گہری نیند میں غرق کر دیا تھا۔ جانسن واپس اپنی سیٹ پر آیا اور دب سے بیٹھ گیا۔ سنہرے بالوں والی ایئر ہوسٹس پائلٹ کے کیبن سے نکل کر ایزل میں چلی آ رہی تھی۔ اس کی 32 دانتوں والی مخصوص مسکراہٹ اب بھی اس کے چہرے پر موجود تھی۔ شہزاد بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ حیران تھا کہ جب اس لڑکی کو کسی کے لیے دل کی گہرائیوں سے مسکرانا پڑتا ہوگا تو اسے کس قدر دشواری ہوتی ہوگی۔ شہزاد نے پلٹ کر جانسن کی طرف دیکھا۔ جانسن اسے کڑے تیوروں سے گور رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں مکفل ہو گئیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی اپنی قوت ارادی کے ذریعے ایک دوسرے کی تسخیر میں مصروف ہوں۔ بالآخر جانسن نگاہ پھیرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایئر ہوسٹس کی سینڈل سے کلک کلک کی خفیف سی آوازیں ابھر رہی تھی۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جیسے اس بات کا جائزہ لے رہی ہو کہ کسی مسافر کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اے لڑکی، جانسن کی کرخت آواز ابھری۔ ایئر ہوسٹس اس انداز تخاطب پر ٹھٹک گئی۔ ادھر آؤ، جانسن غرایا۔ ایئر ہوسٹس کی آنکھوں میں لمحاتی ناپسندیدگی پیدا ہوئی، لیکن اس کے ہونٹوں پر خوش اخلاقی سے بھرپور مسکراہٹ برقرار رہی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ شہزاد نے ایزل میں جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ جانسن نے ایئر ہوسٹس کو جس انداز میں مخاطب کیا تھا، اس میں کوئی خاص بات تھی۔ شہزاد کے بازوؤں کے عضلات تن گئے، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ اسے جانسن سے نمٹنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں جناب؟ ایئر ہوسٹس نے خوش اخلاقی سے دریافت کیا۔ شہزاد نے دیکھا کہ جانسن نے اسے کوئی اشارہ کیا، جس کی وجہ سے لڑکی اس کی طرف جھک گئی تھی۔ جانسن اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس کا چہرہ شہزاد کی طرف تھا اور جانسن کے برابر والی سیٹ خالی تھی۔ شہزاد نے ایئر ہوسٹس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ یوں غائب ہوتے دیکھی جیسے کسی نے رومال سے اس کی لپسٹک پونچھ دی ہو۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کے رخسار اس سرخی سے جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا نچلا لب بری طرح کانپنے لگا۔ ایئر ہوسٹس کا خوشنما چہرہ یک ایسا دکھائی دینے لگا جیسے اس نے اپنے چہرے پر دہشت اور خوف کی نقاب چڑھا لی ہو۔ اس وقت تک بیشتر مسافر سو چکے تھے اور کسی کو یہ احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ خوبرو ایئر ہوسٹس ایک وحشی کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ جانسن نے دست درازی شروع کر دی تو شہزاد اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نفرت کا سانپ اس کے خیالوں کو بری طرح ڈسنے لگا۔ ایزل میں بے آواز چلتا ہوا وہ جانسن کی سیٹ کے قریب جا پہنچا۔ جانسن، اس نے دھیمی لیکن تہمگانہ آواز میں کہا۔ ایک لمحے کا سکوت رہا، پھر جانسن نے اپنے کندھے کے اوپر سے شہزاد کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ غرایا۔ لڑکی کو چھوڑ دو، ہمیں کچھ بات چیت کرنی ہے۔ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جانسن نے نشے سے باری لہجے میں کہا، اور میں اس لڑکی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ شہزاد اس کے چہرے کی طرف جھک گیا۔ لڑکی کو چھوڑو ورنہ میں تمہارے چہرے پر نظر آنے والے مسے کو پکڑ کر کھال ادھیڑ دوں گا۔ جانسن کی آنکھوں سے فوراً ہی یہ ظاہر ہوا جیسے وہ شہزاد کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا ہو۔
اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں شدید غصے اور ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ شہزاد نے ان تاثرات کی اوٹ میں شدید حیرت کا تاثر بھی دیکھ لیا۔ غالباً وہ حیران ہو رہا تھا کہ شہزاد کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی جھلی چڑھی ہوئی ہے۔ کچھ دیر جانسن تذبذب کا شکار رہا، پھر اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا۔ وہ واقعی بڑے دل گردے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ جہاز میں مسافروں کی موجودگی میں ایئر ہوسٹس پر اس انداز میں ہرگز ہاتھ نہ ڈالتا۔ شہزاد نے ایئر ہوسٹس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے انداز سے بے پناہ نرمی جھلک رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے مس، اس نے ایسے ہی لہجے میں کہا جو پہاڑ جیسے دل کی مالی کسی عورت کو بھی پگھل جانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ مسٹر جانسن اس وقت بے حد نشے میں ہے۔ مجھے توقع ہے کہ اب آپ کو مزید کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جانسن غرایا، بہت زیادہ نشے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم اپنی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے قابو میں رکھو، شہزاد نے جواب دیا اور ایئر ہوسٹس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ذلت کے احساس سے پسینے کی چادر سی تن گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو کی طغیانی رخساروں کی ڈلانوں پر بہہ آئی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کا پورا جسم غصے اور توہین کے احساس سے لرز رہا تھا۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لی۔ اگر رات کا یہ پہر نہ ہوتا تو خاصی پیچیدگی پیدا ہو سکتی تھی۔ اس نے ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے لب و لہجے کے مرہم سے واقعی سنبھل گئی تھی، ورنہ کچھ عجب نہ تھا کہ وہ چیخ چیخ کر ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ تب شاید حالات شہزاد کے سنبھالنے سے بھی نہ سنبھلتے۔ شہزاد نے نرمی سے ایئر ہوسٹس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس نے محبت آمیز انداز میں اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ کیا آپ نے ایک نشے میں بہکے ہوئے شخص کی حرکت کو معاف کر دیا ہے مس؟ شہزاد نے ایک بار پھر پگھلا دینے والے لہجے میں کہا۔ ایئر ہوسٹس چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے نگاہیں جھکا لی اور آہستہ آہستہ ایزل پر چلتی ہوئی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ شہزاد نے اطمینان سے سر ہلایا اور جانسن کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ تمہارا چہرہ بے حد اچھا لگ رہا ہے، اس نے مسکرا کر کہا، لیکن مجھے تمہاری منحوس صورت بالکل پسند نہیں آئی۔ میں تمہارے پلاسٹک سرجن کا پتہ معلوم کر کے اس سے ضرور پوچھوں گا، شہزاد نے طنزیہ لہجے میں کہا، تاکہ تم جیسا خوشنما چہرہ بنوا لوں۔ دیکھو مسٹر، جانسن نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ بے پناہ ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں آخر تم اب یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ مجھے نیمراف نے بھیجا ہے۔ یہ کس فرشتے کا نام ہے؟ وہی جس کی دعوت پر تم اتنا طویل ہوائی سفر کر رہے ہو۔ سنو دوست، جانسن نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں اب بھی نہیں پہچان سکا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس ایئر ہوسٹس کی جگہ اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناؤں، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میرا خیال ہے تم انتہائی احمق اور بدتمیز آدمی ہو۔ شہزاد کا انداز اس کے ریمارکس پر ایسا ہو گیا کہ ایک لمحے کے لیے جانسن بھی کانپ کر رہ گیا۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہوتی تو تم ایئر ہوسٹس ہی کو نہ جانے دیتے۔ بہرحال، شہزاد نے ایک طویل سانس لی، میرا یہ فرض ہے کہ میں تمہیں ایک سالم ٹکڑے میں نیمراف تک پہنچا دوں۔ ایئرپورٹ پولیس تمہیں جعلی پاسپورٹ کی وجہ سے گرفتار کر سکتی ہے اور ایئر ہوسٹس بھی تمہارا چہرہ اپنے لمبے ناخنوں سے بگاڑ سکتی تھی، لیکن میرے فرض نے مجھے مداخلت کے لیے مجبور کر دیا۔ جانسن قدرے ڈب پر آتا دکھائی دینے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ روجر ویلس۔ شہزاد نے وہی نام بتا دیا جو اس سے پہلے ان دو گنڈوں کو بھی بتا چکا تھا جن کی لاشیں ابھی تک لانڈری کے میلے کچیلے کپڑوں میں پڑی ہوئی ہوں گی۔ میں نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا، لیکن مسٹر جانسن، میں نہ صرف تمہارا نام بارہا سن چکا ہوں بلکہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نیمراف نے تمہارے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ کیا تمہارے پاس تمہاری شناخت کا کوئی ذریعہ بھی موجود ہے؟ میرے بریف کیس میں ہے، جاؤ لا کر دکھاؤ۔ شہزاد نے چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، تم واقعی سرک گئے ہو جانسن۔ اس کی نگاہ آکسیجن ماسک پر جم گئی۔ وہ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ ایک بار تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آکسیجن ماسک زبردستی جانسن کی منہ پر جما دے اور پھر آکسیجن کی لائن کو دبا کر گیس کا سلسلہ منقطع کر دے۔ اس طرح جانسن کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے واقع ہو سکتی تھی، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے خود کو سمجھایا، کوئی بھی مسافر کسی ضرورت کے تحت اٹھ کر ایزل سے گزرتے وقت یہ منظر دیکھ سکتا تھا اور اس طرح الجھنے پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ میں تمہاری شناخت کا کاغذ دیکھنا چاہتا ہوں، جانسن نے دہرایا۔ میں ابھی جا کر اپنا بریف کیس نہیں کھول سکتا، شہزاد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بہرحال، اگر تم بضد ہو تو بائیں طرف کے باتھ روم میں چلے جاؤ، میں 5 منٹ بعد اپنی شناخت کا کاغذ لے کر وہیں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں شناخت کرنے سے پہلے مطمئن نہیں ہو سکتا، جانسن نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شہزاد ایک سرد آب بھر کر اٹھا اور واپس اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ چند منٹ تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ اس نے کلائی کی گھڑی کے ریڈیم ڈائل پر نگاہ ڈالی۔ ہوائی جہاز آئندہ چند منٹ بعد منزل مقصود پر پہنچنے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ ان چند منٹوں کو کارآمد بنا لینا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایزل پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ ویران پڑا تھا۔ جہاز کے تمام مسافر گہری نیند میں ڈوب چکے تھے۔ دو ایک سیٹیں روشن تھی، لیکن ان کے مسافر بھی اونگنے میں مصروف تھے۔ جانسن اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، گویا وہ شہزاد کی ہدایت کے مطابق باتھ روم میں تھا اور وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شہزاد ٹہلنے کے انداز میں باتھ روم کی طرف چل دیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باتھ روم میں جانسن منہ دھو کر فارغ ہو چکا تھا اور اب سنک کے سامنے کھڑا ٹیشو پیپر سے بڑی نزاکت کے ساتھ میک اپ شدہ چہرے کو خشک کر رہا تھا۔ سنک کے آئینے میں ان کی نگاہیں چار ہوئیں۔ اچانک شہزاد کو جانسن کی بائیں آستین میں کسی چیز کی چمک کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ جانسن نے آستین میں چاقو چھپا رکھا ہے۔ شہزاد جانتا تھا کہ پرانے زمانے میں جانسن چاقو زنی کا زبردست ماہر سمجھا جاتا تھا۔ وہ جارحانہ انداز میں شہزاد کی طرف پلٹا۔ اسی لمحے شہزاد کا ہاتھ اٹھا۔ اس کی انگلی خنجر کی نوک کی طرح جانسن کی بائیں آنکھ کے نچلے حصے پر لگی اور اگلے ہی لمحے انگوٹھے نے حملہ آور انگلی کی معاونت کی۔ جلی شہزاد کی گرفت میں آ گئی، جسے اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ انگلی نے جلی میں گھس کر جانسن کے رخسار کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ خون کی ایک باریک سی ندی رخسار کے زخم سے بہہ نکلی۔ یہ میری شناخت کا ایک انداز ہے، شہزاد مسکرا کر بولا، اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو عورتوں پر تشدد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ باسٹرڈ! جانسن شیر کی طرح دوڑا۔ شہزاد نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ان دونوں کے درمیان ذرا سا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ جو چند انچ کا فاصلہ ان کے درمیان ہونا چاہیے تھا، اس میں جانسن کا اٹھا ہوا بازو حائل تھا اور وہ ہاتھ جس میں چاقو دبا ہوا تھا۔ چاقو شہزاد کے پیٹ سے محض 1 انچ دور رہا ہوگا۔ جانسن کے بائیں رخسار سے ڈلکی ہوئی جلی کی وجہ سے اس کا چہرہ بے حد بھیانک ہو گیا تھا۔ اور جو کچھ میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں، جانسن نے سفاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، اس سے تمہارے معدے میں میرے چاقو کی نوک سے دستخط بن جائیں گے، جن سے پتہ چلے گا کہ یہ ماہرانہ انداز کا زخم صرف جانسن ہی لگا سکتا ہے۔ تم نیمراف کو بھول رہے ہو۔ شہزاد کا لہجہ یکایک دوستانہ ہو گیا۔ نیمراف کی ایسی تیسی، اس نے میری خدمات محض اس لیے حاصل کی ہیں کہ میں اس کے قریب رہوں۔ ممکن ہے کسی وقت اسے میری مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے اس کا کام اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ اس کے 2 ٹکے کے بدماش مجھ پر ہاتھ اٹھاتے پھرے۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ اب دنیا کا کوئی بہانہ اسے چاقو استعمال کرنے سے باز رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شہزاد چند انچ پیچھے ہٹ کر دروازے سے ٹک گیا۔ مجھے تم سے بہت شکایت ہے جانسن، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ کسی پرانے دوست کے استقبال کا آخر یہ کون سا طریقہ ہے؟ پرانا دوست؟ اوہ اچھا، جانسن غرایا۔ ہم ایک بار پہلے بھی مل چکے ہیں۔ یہ غالباً جزیرہ فردوس کی بات ہے، جہاں میں فوج سے پولیس میں منتقل ہو گیا تھا، اور پھر میں تم سے ایک جگہ ملا تھا، یاد آیا؟ نہیں، جانسن کسی سانپ کی طرح پھنکارا۔ میں نے تمہیں قمار بازی کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور تم اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر۔ جانسن کی آنکھیں سفید شیشوں والے چشمے کی عقب میں سکڑ گئی۔ تو تم وہی پولیس آفیسر ہو؟ میں بھی اتنی دیر سے حیران تھا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کون کر سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح دیکھ لو، شہزاد نے خوفناک لہجے میں کہا۔ یہ چہرہ وہ آخری چہرہ ہے جسے تم دیکھ کر مرتے وقت اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکو گے۔ اس طرح قیامت کے روز تمہیں اپنے قاتل کو پہچاننے میں آسانی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ جانسن نے بڑی پھرتی سے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، لیکن شہزاد اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ وہ چاقو والے ہاتھ کے ساتھ ہی ایک طرف سرک گیا اور چاقو کی نوک دیوار سے جا ٹکرائی۔ نوک چکنی دانت پر پھسلتی گئی، حتیٰ کہ ایک دراڑ تک جا کر رک گئی۔ شہزاد نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ جانسن ذرا سا لڑکھڑایا، اس کا ہاتھ دروازے میں پھنس گیا۔ اب چاقو والا ہاتھ دروازے سے باہر تھا۔ اس لمحے شہزاد کے ہاتھ کا کنارہ کلہاڑے کے پھل کی طرح جانسن کے چہرے کی طرف ٹکرا گیا۔ یہ چہرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی چوٹ تھی۔ وہ عقب میں لڑکھڑایا۔ شہزاد نے دروازہ کھول دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ٹوائلٹ کی سیٹ پر گر گیا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کی کلائی کے ساتھ ٹوٹ کر لٹک گیا تھا۔ دروازہ بند کرتے وقت غالباً شہزاد نے غیر معمولی طاقت صرف کی تھی۔ شہزاد کسی درندے کی طرح آگے بڑھا۔ اس کا ایک بازو جانسن کی بغل سے جیب میں نکل گیا تھا اور دوسرا کندھے کے اوپر سے اس کے گردن پر یوں جم گیا کہ ہتھیلی کا کنارہ اس کی گدی پر تھا۔ اس نے نخرے پر جمی ہوئی کلائی کو دبانا شروع کر دیا۔ سانس کی نالی پر دباؤ بڑھا تو جانسن کا دم گھٹنے لگا اور اس بار وہ ماہی بے آب کی طرح منہ کھولنے اور بند کرنے لگا۔ شہزاد اسے اس وقت چھوڑا جب اس کی آنکھیں درجے تک پھیل کر ساکت اور منجمد ہو گئی۔ جانسن مر چکا تھا۔
شہزاد ایک طویل سانس لے کر ہٹ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وقت بھی کتنا ستم ظریف ہے، کبھی ایک شخص کو حاوی کر دیتا ہے اور کبھی اسی شخص کو اتنا حقیر بنا دیتا ہے کہ اسے کسی چیونٹی کی طرح آسانی سے مسلا جا سکتا ہے۔ یہ سفر یقیناً کامیاب رہے گا۔ اس نے اپنے شکار کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر سوچا۔ جانسن کا پاسپورٹ اس کے بہت کام آ سکتا تھا۔ اس کی مدد سے نیمراف تک پہنچنے میں اسے خاصی آسانی ہو سکتی تھی۔